اس کے بعد آ جائے گا آپ کے پاس مینجمنٹ ٹاپ لیول کی ہم نے بات کی کہ وہ رپورٹ چیک کرتی ہے. اب ان کا کام کیا تھا کہ مینیجر ایٹ اور نیئر دی اپر لیول آف دی آرگنائزیشن، یہ چیئرمین ہے اس میں، آپ کے ڈائریکٹرس آ جاتے ہیں. آپ نے وہاں سے رپورٹ کلیکٹ کرنی ہے اپنے مڈ لیول مینیجر سے، اور اپنے اوپر جا کے اپنی آرگنائزیشن کے اندر جو آپ کے ٹاپ لیول پہ جتنے بھی مینیجر ہے، آپ کے مینیجر کہہ رہا ہوں، آپ کے چیئرمین آ جائیں گے. آپ کے چیئرمین کے علاوہ ڈائریکٹر وہاں پہ آ جاتے ہیں سارے. آپ ایک رپورٹ ان کو دیں گے کہ وہ جو ٹارگیٹ، وہ جو گولز ہم نے سیٹ کیے تھے، وہ جو ہم اچیومنٹ کرنے جا رہے تھے، آیا وہ ہمیں اچیو ہوئی ہے یا وہاں پہ کوئی پرابلم ہے. اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ ڈسکس کی، اور اگر کام آپ نے مکمل کرنی ہے اس کی رپورٹ کی. بہرحال آپ نے رپورٹ اپنے اپر لیول پہ. تو پلاننگ کے بعد آ جائے گی آپ کی آرگنائزنگ آ جائے گی آپ کے پاس. پہلے ہم نے بات کی پلاننگ کی، پلاننگ کے درمیان ہم نے مینیجرس کی بات کی. تو مینیجر اس سارے پلان کو کامیاب کروانے میں جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، اوور سین کرتے ہیں سارے کے سارے. اب آ جائے گا اس کے بعد آرگنائزنگ کیا چیز ہے. ہم کہتے ہیں آرگنائز کرنا کام کو آرگنائز کرنا. اس سے مراد عام طور پر ہم لیتے ہیں منظم کرنا. مطلب آپ کالج میں پڑھتی ہیں، میں وہی بات آپ کی کرکٹ ٹیم بھی دے رہا تھا کہ فرض کریں کہ آپ نے 300+ چیز کرنا ہے، تو اس کے لیے پہلے پلان کرنا ہے، پھر آپ نے اس کو طریقے سے لے کر چلنا ہے. یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے ایک بار ایک اپنی اپنی باری کھیل کے آپ آتے چلے. نو، آپ نے ساروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اچھے پلیئر کا کام یہ ہے کہ وہ باقیوں کو بھی ساتھ لے کے چلے. یہ نہیں کہ اپنی باری کھیلتا رہے اور باقی جو ہے نا وہ کسی نہ کریں، ایسا نہیں ہے. ان ساروں کو لے کے چلنا ہے. آرگنائزنگ کہ کام کو آرگنائز کرنا، اس کا کیا ہے، ڈٹرمن وٹ نیڈس ٹو بی ڈن. وٹس نیڈ ٹو بی ڈن، کون سی ضروریات ہیں جو ڈن ہیں. اس کے بعد آ جائے گا ہاؤ اٹ ول بی ڈن، کیسے ان کو ڈن مکمل کیا جائے گا، کون سی نیڈ ہے جن کو ڈن کرنا چاہیے، کون سی آپ کی ہوں گی، اینڈ ہو از ٹو بی ڈن، اور کون اس کو ڈن کرے گا. 300+ کا آپ کے پاس ٹارگیٹ ہے، آپ نے اس کو اچیو کرنے جانا ہے. ایک 2 بیٹسمین ایسے ٹیم میں آپ نے جو ہے نا جن کے اوپر پوری ٹیم ریلائی کرتی ہے، فیس کرتی ہے ٹیم. باقی ساتھ ان کے کوآرڈینیٹ جب تک نہیں کریں گے وہ کچھ بھی نہیں، وہ بھی زیرو ہے. بہت ٹاپ کے لیول کے بیٹسمین. لیکن باقی ٹیم اگر ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ، ہر بندہ اپنی باری کھیل کر آؤٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، ٹارگیٹ وہیں پہ آپ کا اچیو ہو جائے گا. ٹارگیٹ ہمیشہ تبھی آپ کے ٹارگیٹ اچیو ہوں گے جب آپ ساروں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے، سارے ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. اس میں ایک ایسا بیٹسمین یا 2 ایسے بیٹسمین یا 2 ایسے پلیئر یا ایک ایسا پلیئر جو بڑی اچھی اننگ کھیلتا ہے، وہ ٹیم کو لے کے چلتا ہے. مطلب 300+ کا ٹارگیٹ ہے، وہ اکیلا جو ہے وہ 150 کرتا ہے، 140 کرتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 140 ہی جیت رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ ٹیم کو ساتھ لے کر چل رہا ہے، ساری ٹیم اس کے ساتھ چل رہی ہے، باقی تھوڑا تھوڑا اپنا اس کے اندر شیئر کر رہے ہیں. آپ کی ٹیم نیئر 300+ چیز کرنے کی ٹیم پر پہنچ جاتی ہے تو ایک وقت آتا ہے آپ چیز کر دیتی ہیں. اگر کمیاں بھی رہ جاتی ہیں وہاں کم از کم آپ نیئر بائی ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کریں کہ سارے اپنی بھی باری کھیل کر آؤٹ ہوتے چلے جائیں، کوآرڈینیٹ نہ کریں، اس کی بات سنیں نا، اور ایک دوسرے کو بڑھا لیں کہ یہی اس کو کام کو ڈن کرے گا، یہی پرفارم کرے گا، ہم تو آپ پر بیس کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ساروں کے اوپر سارے اور سارے اپنے اوپر بیس کرتے ہیں. آرگنائزیشن تب کامیاب ہے جب آپ کوآرڈینیٹ کریں اور دیکھتے چلے جائیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کی کیا چیز ہے. اس کے بعد آ جائے گا آپ کے پاس لیڈنگ. اٹس اے موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف مینجمنٹ فنکشن کا. اس میں کیا ہے، اب لیڈنگ کوالٹیز ہونی چاہیے. اگر لیڈر اچھا ہے آپ کا تو آپ دیکھیں کہ آپ کی آرگنائزیشن کبھی بھی نہیں ڈوبتی. لیکن اگر لیڈر کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہی نہیں ہیں آپ کے، ایک آپ کی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں، آپ کے ادارے کو ایک شخص لیڈ کر رہے ہیں، اس کے اندر کوالٹیز ہی نہیں ہے اس کی طرح کی کہ وہ لیڈ کرے، تو وہ تحریک کو یا اس ٹیم کو یا اس جو آپ کے ٹارگیٹ ہیں ان کو اچیو کر پائے گا. قائد اعظم محمد علی جناح ایک بہت بڑے لیڈر تھے، پوری مسلم لیگ کو ساتھ لے کر چلے. ایٹ دا اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟ رزلٹ یہ ہوا کہ پاکستان معذور وجود میں آ گیا. آپ کے اندر ایسی صلاحیت موجود تھی کہ آپ نے برصغیر پاک و ہند کے جتنے بھی مسلمان لیڈران تھے ان کو اکٹھا کیا، جتنے بھی مسلم شخصیات تھیں ان کو اکٹھا کیا اور ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئے. اس پلیٹ فارم پر اپنی بات ان کو سنائی.
اپنا ہم خیال بنایا، انہوں نے کوآرڈینیٹ کیا آپ کے ساتھ. تحریک میں ایک بندہ نہیں تھا، تحریک میں بہت سارے سینکڑوں ہزاروں لوگ شامل تھے، لاکھوں مسلمان ہندوستان کے، کروڑوں مسلمان ہندوستان کے شامل تھے، کہ جنہوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا، آپ کو لیڈر مانا، اور دیکھا کہ اس شخص کے اندر ایسی لیڈرشپ کی کوالٹیز موجود ہیں جو اس تحریک کو کامیاب کروا سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا. تو اگر کسی آرگنائزیشن میں لیڈر کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہوں تو وہ کبھی بھی بات نہیں کرتے. اور اگر لیڈر کے اندر کوالٹیز ہی موجود نہیں ہیں، اس کو خود پتہ نہیں میں نے کرنا کیا ہے، کام کس وقت کروانا ہے، کون سی بات کس وقت کرنی ہے، مطلب جو منہ میں آئے بولتے چلے گئے، تو وہ لیڈر کبھی بھی جو ہے نا وہ کامیاب لیڈر نہیں بن سکتا. وہ ایک شخص تو ہو سکتا ہے لیکن ایک کامیاب لیڈر نہیں. لیڈر وہی ہے جو اپنے ساتھ ساری جتنی بھی آپ کی جنریشن ہے، جتنی بھی آپ کی آرگنائزیشن ہے، اگر آپ انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہے ہیں وہ ہے، یا آپ اگر ٹیم میں کیپٹن ہے تو آپ کے اندر وہ صلاحیت نظر آئے گی. یہ ایک طرف موٹیویٹ کر رہا ہے. اب یہ دیکھیں اس کے یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کہتا ہے موٹیویٹنگ لیڈنگ اینڈ اینی ادر ایکشن انوالو ان دی ڈیلنگ وتھ پیپل. لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ڈیل کرنے کا جو اسٹینڈرڈ ہے، جو معیار ہے، وہ کیا ہے. دیکھیں بات کرنی ہے لیڈر نے، میرے پیچھے ساری آرگنائزیشن بیٹھی ہے، پوری آرگنائزیشن کا کرتا رکھتا مجھے بنا دیا گیا، پوری ٹیم میرے پیچھے بیٹھی ہے، میں اس ٹیم کا کیپٹن ہوں، پوری تحریک میرے پیچھے ہے، میں اس کا بات تو میں نے کرنی ہے. جس طرح کسی بھی ملک کا وزیر اعظم ہے، بات تو اسی نے کرنی ہے نا. ہر بندہ جا کے تو پلیٹ فارم پہ بات نہیں کرے گا، قومی جو ہے فرض کریں یو این او میں چلا جائے، ہر بندہ جا کے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، ایسا پاسبل نہیں ہے. بات کس نے کرنی ہے؟ بات آپ کے لیڈر نے کرنی ہے. تو لیڈر کے اندر کوالٹیز موجود ہوں گی تو وہ بات کرے گا. اور اگر وہ ایسے بولتا چلا جائے جس کا کوئی معنی نہ ہو، جس کا کوئی میننگ ہی نہ ہو، جس کی کوئی سمجھ بوجھ ہی نہ ہو، اس کو خود ہی نہ پتا ہو کہ میں نے کیا کہا، بعد میں اس کے لیے ایکسکیوز کرتا بھی رہے، تو وہ لیڈر نہیں ہے. تو لیڈر وہ شخص ہے جو ساری آرگنائزیشن کو ساتھ لے کر چلے اور موٹیویٹ کرے، اگلے بندے کو اپنی بات سنائے، اس کو بھی موٹیویٹ کرے، لوگ دیکھیں کہ واقعی اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. لاسٹ پہ آ جائے گا آپ کا کنٹرول. پھر سارے کام کے اندر آپ کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. صرف کام نہیں ہے، آپ چیک بھی کریں کہ جو کام آپ نے اپنی امپلائی سے یا اپنے نیچے جتنے بھی آپ کے لوگ بیٹھے ہیں، جو آپ کی ٹیم بیٹھی ہے، جو آپ کا ادارہ بیٹھا ہے، جو آپ کی ایک تحریک بیٹھی ہے، ساری آپ اس کو جو ہے نا وہ جو کام اسائن کر رہے ہیں، جو ڈیوٹیز ان کو پرفارم کر رہے ہیں، کیا اس کے اندر آپ کا چیک اینڈ بیلنس بھی ہے، کنٹرول بھی ہے. اور اگر آپ کا کنٹرول اس کے اوپر ہے تو اوکے. اور اگر آپ کا کنٹرول ہی تو آپ کی بات ہی نہیں سنتا، مطلب ایک آپ کا جو ہے نا وہ ٹیم کا ممبر ہو، آپ کی بات نہیں سنتا، وہ کہتا نہیں میں اپنے طریقے سے کام کرتا ہوں. ایک تحریک ہے، اس میں ایک جو ہے نا وہ آپ نے ممبر بنایا ہوا، اس میں تحریک، وہ کہتا نہیں میں تو صحیح بات کروں گا، جو مجھے سمجھ آتی میں وہ کروں گا، میں آپ کے ساتھ ہم خیال نہیں ہوں. تو کیا آپ کی وہ آرگنائزیشن، آپ کا وہ ادارہ، آپ کی وہ تحریک، آپ کی وہ ٹیم کامیاب ہوگی؟ نو. ٹیم کامیاب تب ہوگی جب جتنے بھی لوگ اس کے ہیں وہ ایک ہی جو ہے وہ ڈائریکشن میں کیا کریں گے، سوچیں گے، ایک ہی ڈائریکشن میں ورکنگ کریں گے، ایک ہی ڈائریکشن میں سارے کے سارے کام کریں گے. تو اوکے، یہ اسٹوڈنٹ آپ کا ٹاپک تھا. انشاءاللہ باقی نیکسٹ ٹائم پھر آپ سے بات کریں گے. ٹیوزڈے کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ لیکچر ہوگا 11 o'clock.